السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآية۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر یہ تیسرا باب قائم کیا ہے۔ اب تک تو دین کی اصولی اور بنیادی باتیں انہوں نے بتائی کہ ایمان کی بنیادی باتیں کیا ہیں، اسلام کی بنیاد اور عمارت اس بنیادی باتوں پر قائم ہے۔ اب یہاں سے یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں دین کی فروعی باتوں کو بیان کیا، اس لیے انہوں نے ترجمۃ الباب باب امور الایمان رکھا ہے۔ تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی تشریح کریں گے تو خود بخود، اور پھر بتائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے، کیا باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں اور کس کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ باب امور ایمان، یہ باب امور ایمان کے بیان میں، باب امور ایمان، باب امور ایمان کے بیان میں، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، صرف اور صرف نیکی یہ نہیں، ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور محبت کے باوجود مال دے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور غلام آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں اور سختی میں، تکلیف میں، لڑائی کے وقت میں صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ اپنی بات میں سچے ہیں، اور یہی لوگ اولئک هم المتقون، قرآن نے کہا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں ڈرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وقول اللہ عز وجل، اور اللہ کے قول قد افلح المؤمنون سے یہاں تک جو 10 صفات مومنین کی بیان کی گئی ہیں سورہ مومن کے اندر، وہ اللہ اس آیت کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کیا ہے وہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی وہی قال حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے یہ آپ جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور ان کی کنیت ہی سے مشہور ہیں یہ. ان کے بارے میں بھی مستشرقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ احمد امین وغیرہ نے، یہ تو مستغرب ہیں، اور مستشرقین نے بھی اس شخصیت کو کہا کہ ابو ہریرہ نام کے کوئی صحابی نہیں ہیں، اور مسلمانوں نے اس شخصیت کو کیا کیا ہے، گڑھ لیا ہے. اس لیے کہ زیادہ تر حدیث کا ذخیرہ اور حدیثیں انہی سے مروی ہیں، اس لیے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہوئی. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کنیت ہی سے مشہور ہیں. نام میں ان کے اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ عبد شمس نام تھا ان کا زمانے جاہلیت میں، عبد شمس تھا، اور کسی نے کہا کہ عبداللہ، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمرو نام رکھا گیا آپ کا، کسی نے کہا عبد الرحمن ابن صخر نام رکھا گیا ہے صورت. اور زیادہ تر یہی ہے کہ ان کا بعد میں نام عبد الرحمن ابن صخر نام تھا، جیسا کہ وہ انہوں نے خود وضاحت کی ہے. ان کے اثر سے یہی بات، اسی بات کی توثیق ہوتی ہے. لیکن وہ نام سے مشہور نہیں ہے، وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہے. اور سن 6 ہجری میں جب آپ خیبر کے اندر موجود تھے، اسی وقت وہ یمن سے تشریف لائے تھے اور ایمان لے آئے. اور ان کے ساتھ ایک مشہور واقعہ بھی اس وقت ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے چاقو گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ناولنی السکین، تو وہ دائیں اور بائیں دیکھتے رہے. پھر آپ نے فرمایا ناولنی السکین کہ مجھے چاقو دو، پھر بھی دائیں بائیں دیکھتے رہے. تو اشارہ کیا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا ترید المدیہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ مدیہ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے یہاں اس کو سکین کہتے ہیں؟ ہم نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہے، ہمارے یہاں تو اس کو مدیہ کہتے ہیں. تو اس حدیث سے جو علماء لغت ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ کیونکہ قحطانی تھے، وہ یمن کے رہنے والے ہیں، عرب دو ہیں، قحطانی اور عدنانی. تو عدنانیوں کی زبان، عدنانیوں کے ہاں چاقو کے لیے سکین کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور قحطانی اس کے لیے مدیہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اس لیے کہ عرب قحطان وہاں دور بھی رہتے تھے، دور دراز رہنے کی وجہ سے ان کے یہاں جمع کے طریقے بھی الگ، اور الفاظ کی فراوانی عربی زبان میں بہت. اس لیے جب عربی زبان کے الفاظ کو مرتب کیا گیا تو سبھی الفاظ کو مرتب کیا گیا، اس لیے عربی زبان میں الفاظ کی فراوانی ملتی ہے ہم کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ قحطانی الگ رہتے تھے اور عدنانی الگ رہتے تھے، اس لیے ان کے یہاں جمع بنانے کا طریقہ بھی الگ تھا. اس لیے ایک ایک چیز کی جمع کئی انداز سے آتی ہے، کئی طرح سے آتی ہے. تو عرض کرنا یہ تھا کہ وہ کنیت سے اپنی زیادہ مشہور ہے. تو ابو ہریرہ منصرف ہے، لیکن بعض محدثین اس کو غیر منصرف بھی پڑھتے ہیں، اس لیے غیر منصرف بھی پڑھا جائے گا. اور صاحب تحفۃ الاحمدی جو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ہیں، انہوں نے اس کو غیر منصرف ہی استعمال کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں کل 418 حدیثیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 418 حدیثیں نقل کی ہیں، ان کی سند سے حدیثیں لی ہیں، اور ان کی کل روایتیں 5374 ہیں. 5374 ہیں، جیسا کہ عمدۃ القاری جو انہوں نے بخاری کی شرح ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ 5374 حدیثیں جو ہے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کل مروی ہیں. یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بات تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ بدع کا لفظ جو ہے یہ عدد مبہم میں سے ہے، اور یہ بدع کسرے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور با کے فتح کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن علماء نے اس کو میں فرق کیا کہ جو لفظ بدع جو ہے کسرے کے ساتھ، با کے کسرے کے ساتھ ہے،
وہ عدد مبہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کو باقی فتح کے ساتھ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ عدد مبہم کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ گوشت کا ٹکڑا یا کسی چیز کے ٹکڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کا فرق کیا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہاں پر بدون و ستون شعبہ یہ الفاظ ہیں، تو عدد مبہم ہے یہ، اس کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ اس میں لغویوں کے درمیان شدید اختلاف ہے، اس میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی رائے ہے کہ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سے 10 تک ہے، کچھ لوگ 1 سے 9 تک استعمال کرتے ہیں، کچھ 2 سے 10 تک، 4 سے 9 تک۔ لیکن پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک استعمال ہوتا ہے، بلکہ خلیل کی رائے تو 7 ہی تک کی ہے۔ خلیل ابن احمد جو بہت بڑے نحوی بہت بڑے لغوی ہیں، اور العین جو سب سے پہلا لغت ہے، العین جو جس کو انہوں نے جو ان کا مدرسہ ہے اس میں حروف حلقی کے اعتبار سے الفاظ کو انہوں نے مرتب کیا ہے، یعنی چونکہ معاجم کے اندر جو 4 مدرسے ہیں، پہلا مدرسہ ان کا ہے اور سب سے مشکل مدرسہ ہے وہ اس کے وہ بانی ہیں، اور عروض کے بھی بانی ہیں۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ وہ تو 3 سے لے کر کے وہ 7 ہی تک کے قائل ہیں، لیکن 3 سے لے کر 9 تک کی جو رائے ہے وہ زیادہ صحیح مانتی ہے۔ اور الایمان بدون و ستون شعبہ، دوسری روایتوں میں ہے بدون و 70 شعبہ۔ تو ابھی بظاہر تو تعارف معلوم ہونا ہے، ابھی جب تشریح ہوگی تو میں اس وقت بتا دوں گا۔ شعبہ کے معنی شعبۃ الجمع، اس کے معنی شاخ کے ہوتے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ حیا کے لغوی معنی، عربی زبان میں حیا لغوی معنی یعنی اگر حیات سے ہے یہ، اور حیات المطر، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحیا المطر، یعنی اس پانی ہے جس سے انسان جو ہے وہ پانی کے ذریعے سے اس کی زندگی قائم ہے، اسی طرح سے انسان حیا، اگر کسی انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو حیا کے لغوی معنی عربی زبان میں حیا کا مطلب ہوتا ہے وہ تغیر ہے جو بے عزتی کے خوف سے انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ بے عزتی کے خوف سے جو انسان کو لاحق ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اور شریعت کے اصطلاح میں حیا جس کو کہتے ہیں تو وہ عادت ہے جو آدمی کو برائی سے بچنے پر آمادہ کرے اور حقدار کا حق مارنے سے روکے۔ حیا شرعی کرے یعنی خلق فطری یبعث الانسان علی الخیر ویمنعہ من الشر، کہ وہ فطری خصلت ہے جو انسان کو بری چیزوں سے جو بھلائی پر اچھے کام پر ابھارتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ حیا جو ہے وہ اس طرح اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور حیا کی پھر 2 قسمیں بھی ہیں، ابھی اس کی تشریح جب کروں گا میں تو اس کی وضاحت، جب اس حدیث کی تشریح کروں گا تو انشاءاللہ جو ہے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اور پھر یہاں پر شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان یہ کہا گیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، تو یہاں پہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی اے شعبۃ عظیمۃ من الایمان، کہ ارے ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ ارے عظیم شعبہ کیسے ہے؟ جو اس وقت جب اس حدیث کی وضاحت ہوگی تو انشاءاللہ اس وقت جو ہے میں عرض کروں گا۔ تو ترجمہ تقریباً ہو ہی گیا، حدیث کا ترجمہ اس وقت کروں گا جب کہ حدیث کی تشریح کروں گا، تو انشاءاللہ یا پہلے ہی کر دیتا ہوں اس وقت بھی کہ بہی قال حدثنا عبداللہ بن محمد الجوفی، کہ کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد جوفی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال نے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 سے اوپر شاخیں ہیں،
اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے، بہت بڑی شاخ ہے، شعبۃ من الایمان، یعنی ایک بہت اہم اور بہت بڑی شاخ ہے۔ تو یہ ترجمۃ الباب کے ضمن میں جو باتیں آئی تھیں، جو حدیث، جو قرآن مجید کی آیتیں نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان آیتوں کا اور ترجمۃ الباب کا، اور پھر جو ایک حدیث نقل کی ہے اس کا بھی ترجمہ ہو گیا۔ لیکن پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب امور الایمان، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر یہ تیسرا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ترجمۃ الباب قائم کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ابھی تھوڑی تمہید میں تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ اس سے پہلے اسلام کی بنیادی باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی۔ تو اب یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اسلام کی بنیادی باتیں بتا دی، بنیادی باتیں اس میں جو آگے بیان کی تھی اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہاں ترجمۃ الباب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دین کے فروع کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ گویا اسلام میں کچھ چیزیں بنیادی ہیں، بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ فروع کی حیثیت ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو فروع کی حیثیت، یعنی اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ فروع کی، کچھ چیزوں کو فروع کی حیثیت دی گئی ہے۔ تو اس باب میں فروعی کا بیان مقصود ہے، اس لیے انہوں نے امور کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لفظ استعمال؟ باب امور ایمان، اسی سے اشارہ کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہاں پر دین کے فروع کو بیان کرنا مقصود ہے، اس کی بنیادی باتیں تو بیان کی جا چکی کہ دین اسلام کی بنیادی، اسلام کی عمارت کی بنیادی ستون کیا ہے، تو وہ بتا دیا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے دین کے جو فروعات ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کی حیثیت کچھ فروعات کی ہے، جو فروعی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا اس میں تذکرہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک تو مقصد ان کا یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے، جو یہ باب امور الایمان باب قائم کیا، کہ اس ترجمۃ الباب سے، یعنی اس ترجمے سے میں ایک شبہ کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو۔ ابھی ترجمۃ الباب قائم کیا تھا انہوں نے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا بس تو اسلام کی بنیاد تو یہ نہیں 5 چیزوں پر ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے کہ نہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف انہی 5 چیزوں کا نام ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں اور بھی سب چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس مقصد یہی ہے، بتانا ان کا یہی ہے کہ وہ جو مرجئہ کی تردید کرنا مقصد ہے، تو ایک شبہ کا ازالہ بھی مقصد ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے دوسرا۔ اور تیسرا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بتاتے ہیں کہ ایمان چند امور کا نام ہے، یعنی چند اور فروعات بھی ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت نقل کی ہے انہوں نے، اور پھر سورہ مومنین کی آیت نقل کی جس میں مومنین کی 10 صفات بیان کی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی بہت سی صفات جا بجا بیان کی ہے، مختلف جگہوں پہ بیان کی ہیں، تو سب کا تذکرہ تو نہیں کیا۔ مومنین کی یہاں پر 10 صفت بیان کی گئی، اور پھر سورہ احزاب میں مومنین اور مومنات کی ایک ہی ساتھ 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے وہاں پر مومنین کی تقریباً 5 اہم صفات جگہ بیان کی ہے مومن کی، ایمان کی، کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کر کے تیسری یہ بات یہ بتاتے ہیں کہ ایمان چند امور کا، اور اس میں یہ فروعات یہ چیزیں ہیں،
اور کیا کیا ہیں وہ قرآن کی آیت پیش کر کے انہوں نے وہ خود بیان کر دی ہے۔ تو اس سے اس کے استدلال کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ باب امور الایمان، کہ باب امور ایمان کے بیان میں، کہ ایمان جو ہے چند امور کا، وہ امور کیا ہیں؟ تو اس میں پہلی آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، اور سورہ بقرہ میں جو سورہ بقرہ کا جو مضمون ہے، یعنی جہاں پر تحویل قبلہ کے بعد یعنی ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو منصب قیادت اور سیادت پر جو ہے وہ فائز کر دیا جائے، اور تحویل قبلہ کے بعد جب قبلہ کے یعنی مسلمان 16 مہینے تک تقریباً بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد چونکہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے ہی علم بردار تھے اور ملت ابراہیمی سے آپ کا تعلق ہے، تو اس لیے آپ جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا وہ اور تمام انبیاء کرام کا قبلہ، وہ تو وقتی طور پر کچھ مصلحت کی بنیاد پر کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو بنو اسرائیل کو اقتدار حاصل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں تھے تو دونوں طرف اس طرح سے پڑھتے تھے نماز کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف، لیکن مدینے میں تشریف لائے تو یہ ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، تو اس طرح 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی، اس طرف بیت المقدس کی طرف۔ تو اب اس کے بعد چونکہ تحویل قبلہ وہ نہیں تھا، اس کا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور پہلا گھر وہی ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، تو اور آپ اس کے صحیح معنوں میں اس کے وارث ہیں، اور یہ امت مسلمہ ہی اس کی وارث ہے، اسی کے حقدار ہے۔ جو لوگ غاصبانہ طور پر اس پر قابض ہیں ان کو وہاں سے مسلمان جو ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر، اور ایسا ہوا کہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور وہاں پر مسلمان کیا ہوئے، خانہ کعبہ کے اوپر مسلمانوں کا کو غلبہ حاصل ہو گیا، اور مسلمانوں کا اقتدار وہ مسلمانوں کے قبضے میں وہ گھر آ گیا۔ وہ گھر جو توحید کا مرکز تھا، اس میں 360 بت رکھے تھے، اور اس کے ارد گرد بے شمار بت رکھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا۔ یہ جو قبلے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا آرڈر ہو گیا، تو یہود و نصارہ کی طرف سے بہت شور ہوا، بڑا شور ہنگامہ، یہ دیکھیے یہ کیسے نبی ہیں، ابھی تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے ادھر کو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور بہت تو چونکہ وہ مشرق و مغرب انہی چیزوں میں لڑتے ہی تھے آپس میں، یہودی اور نصرانی آپس میں انہی سب چیزوں میں لڑتے تھے اور سر پھڑبل کیا کرتے تھے، تو اسی کو انہوں نے بہت شور مچایا اور اس طرح سے برگلانے کی کوشش کی۔ تو قرآن نے اس کے جواب میں کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ اللہ سے وفاداری اور نیکی یہ نہیں ہے۔ بر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بہت وسیع معنی میں، بہت وسیع معنی میں، ایسا وسیع لفظ ہے کہ اس کا اردو زبان میں ترجمہ ناممکن ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے آپ کے صحابی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا مل بر یا رسول اللہ، کہ اللہ کا رسول بر کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو چونکہ بر کا لفظ اتنا وسیع لفظ ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جو تعارف کرایا ہے، تو اس کا تعارف کس سے کرایا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا حسن الخلق، یہ نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق، یعنی اچھے اخلاق۔ اب اچھا اخلاق، نیک کام، اچھے اخلاق، یہ تو بہت وسیع میدان ہے اس کا۔ تو ایک وسیع لفظ کا تعارف نبی علیہ السلام نے اسی طرح سے وسیع انداز سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، پوچھا کہ عمل اسم یا رسول اللہ، کہ گناہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ماہا کفی صدرے کے واقع رہتا ہے پر علیہ الناس،
کہ جس کام کے کرتے وقت تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تمہاری خواہش یہ ہو کہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے تو یہ اسم ہے۔ تو بہر صورت یہ بتانا تھا کہ بر ایک وسیع لفظ ہے۔ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو۔ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کے بارے میں لڑ رہے ہو اور تم یہ کر رہے ہو کہ پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے اور ادھر اب نماز پڑھنے لگے۔ بھائی قرآن کہتا ہے اے تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو اللہ۔ کیا ہے نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ بتایا قرآن نے کہ بر یہ نیکی تم سمجھتے ہو، اللہ کے طاعت وفاداری تم نے یہی سمجھ رکھا ہے، یہود و نصارہ نے یہ سمجھ رکھا ہے، اور ان کے چڑھانے پر یہ مشرکین مکہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وفاداری کے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرے کہ اللہ اس کائنات کے اندر موجود ہے اور وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہی حاکم بھی ہے اور وہی رازق بھی ہے، اور وہ ہر عیب اور نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو دیکھیے بر کو، جو بر کا تعارف قرآن نے کرایا ہے یہاں پر، تو اس میں دیکھیے عقائد بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اور اس میں حسن اخلاق کی بھی تعلیمات ہیں۔ یہ ساری چیزیں یعنی گویا عقائد اور معاملات اور اخلاق اور ساری چیزوں کا تذکرہ جو ہے اس میں یہ آگے ہے۔ تو دیکھیے پہلے نمبر پہ جو بر کو بتایا گیا کہ بر کیا ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ من آمن باللہ، عقیدے کا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کی بات۔ یہ بر کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب میں نے بتایا، اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور مانا جائے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک بھی ہے، اور اس کائنات کا نظام جو ہے کوئی چلا رہا ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اور اسی کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ والیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پر یقین کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ پوری اس کائنات کا نظام درہم برہم ختم ہو جائے گا، اور سب لوگوں کو ایک دن میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اور ہر شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اور جو کچھ یہاں پر کیا ہے اس کا اس سے کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ یعنی ایک دن اللہ نے جزا اور سزا کے لیے مقرر کر دیا ہے والیوم الآخر، جو آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں، آخری دن والیوم الآخر، آخرت پہ دن پر یقین اور ایمان۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے، اور یہ ایمان کا سب سے اہم جز ہے، سب سے اہم جز جو ہے، یعنی اللہ پر جو ایمان لے آئے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، اللہ کی حکمت کو مانے گا، اور اس کے جو صفات ہیں کہ وہ حکیم ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ رحمان و رحیم بھی ہے، تو اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمانیت یعنی جوش و خروش کے ساتھ، وہ رحمان جو بہت ہی اس کی رحمت میں جوش و خروش ہے، اور پھر رحیم ہے وہ کہ یعنی اس میں استمرار اور دوام بھی ہے، تو اس کے تحت اس نے یہ پورا نظام چلا رہا ہے۔ تو اسی کا تقاضا، اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک کیا ہوگا، ایک انصاف کا دن، بدلے کا دن ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر بدلے کا دن نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور کوئی اس کا پنجہ پڑوڑنے والا نہیں ہے، اور بڑے سکھ اور چین سے، بڑے سکون سے، اور مظلوم بیچارہ پریشان اور حال ہے۔
تو اس طرح تو اس کی رحمانیت کے خلاف، اس کے عدل کے خلاف یہ بات ہوگی۔ لیکن اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے، اس لیے قرآن میں سورہ فاتحہ کے اندر فوراً الرحمن الرحیم کے بعد کیا رکھا گیا ہے؟ یہ اس کا استدلالی پہلو ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا بھی مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اسی طرح اللہ پر ایمان لے آئے، ایمانیات عقائد میں اللہ پر ایمان، اللہ کے وجود کو تسلیم کر رہا ہے، اللہ کو خالق اور مالک مانتا ہے، تو آخرت کے دن کو بھی، ایک فیصلے کے دن کو بھی ماننا ہوگا۔ ایک فیصلے کا دن ہوگا جس دن اللہ بندہ جو ہے اللہ کے سامنے ہوگا اور ہر چیز اس کی نظروں کے سامنے، اور اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں بات کرے گا۔ کان ہے، آنکھ ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے ہر نعمت کے بارے میں اس سے بات کرے گا۔ والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نوری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کے کارندے ہیں، کارکن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے ذریعے سے نافذ کراتا ہے، اور اپنے بندوں تک جو ہدایات اور تعلیمات بھی دینی ہوتی ہیں، پہنچانی ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بندے سے بات نہیں کرتا، بلکہ انہی کے ذریعے سے ان کو واسطہ بناتا ہے، اور ان کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام کے پاس کیا کرتا تھا؟ وہی بھیجتا تھا۔ تو اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ والملائکہ، یہ فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ نے نور سے ان کو پیدا کیا ہے، اور اپنے تقدیر کے نافذ کرنے کے لیے، جو تقدیر کے فیصلے ہیں اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے کام لیتا ہے، اور اپنے بندوں تک جو ہدایت کی باتیں پہنچانی ہوتی ہیں اس کے انہی کے ذریعے سے اس کو پہنچاتا ہے۔ والکتاب، اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کی اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے، ان کو تسلیم کرنا، جیسے زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس کو ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور قرآن کے اوپر اب تفصیلی چونکہ اور دوسری آسمانی کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، اس لیے ان کے اوپر تفصیلی ایمان ضروری نہیں ہے۔ اب تفصیلی ایمان جو ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی طرف پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ایک ایک حکم کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ والنبیین، اور انبیاء کرام پر، اس لیے قرآن کل آمن باللہ وملائکتہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمارے لیے یہ ہے کہ لا نفرق بین، اللہ کے رسولوں میں ہم اور نبیوں میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ایمان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عقیدہ جو ہے ہمارے ایمان کا آغاز جو ہے یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم سارے انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام پر تفصیلی ایمان کرتے ہیں۔ سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جو بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کے نمائندے تھے، اللہ نے اپنے دین کی اور اپنی ہدایت کی تبلیغ کے لیے ان کو جو ہے بھیجا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو ہم خاتم الانبیاء تسلیم کرتے ہیں، آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں۔ تو یہ اس بر کا تعارف کراتے ہوئے قرآن میں ہمیں جو بر کا تعارف کراتے ہوئے عقیدے کی بات پہلے عقائد بیان کی، تو وہ عقائد کہاں سے کہاں تک ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہاں تک۔ اب اس کے بعد معاملات کا معاملہ کیا، وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى، کہ مال جو ہے مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو دے۔ یہ اب معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وآت المال علی حبہ، حب کی ضمیر جو ہے اس میں 3 احتمالات ہیں۔ میں اسی کو وضاحت کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کل بات ہوگی کہ اس میں 3 احتمال ہے۔ ایک تو یہ کہ حب کی ضمیر مال کی طرف لوٹے، ہی کی ضمیر مال کی طرف لوٹ سکتی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، ظاہر ہے ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہے، اس کے باوجود رشتہ داروں کو، اور علی حب ہی، حب کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف لوٹے، تو مطلب یہ ہوگا کہ آت المال علی حب ہی، یہ مال کو اللہ کی محبت کے راستے
اللہ کی محبت کے راستے میں جو ہے رشتہ داروں پر خرچ کرے، رشتہ داروں کو دے، کرے اور ایک تیسرا احتمال ہے کہ آتا جو ایتا ہے، جو آتا کا مطلب ایتا، اس کی طرف ضمیر لوٹے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مال جو خرچ کرے تو اس میں مقصد جو ہے اس خرچ کرنے کے پیچھے نام و نمود، ریاکاری، دکھاوا نہ ہو، بلکہ رشتہ داروں کو خرچ کر رہا ہے، یتیموں پہ خرچ کر رہا ہے، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے، یا مانگنے والوں کو دے رہا ہے، یا گردن آزاد کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ خرچ کرنے کے راستے بتائے گئے ہیں کہ رشتہ داروں کو دے، پہلے رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، اور پھر مسکین ہیں، پھر مسافر، اور یہ مانگنے والے جو سائل ہوتے ہیں، یہ بھی پھر اس کی بھی وضاحت کروں گا ابھی، اور گردن آزاد کرنے میں دے۔ تو اس کے پیچھے مقصد نام و نمود، ریاکاری نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا ہو، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ یعنی کہ یہاں پر تینوں احتمال ہو سکتے ہیں یہ ضمیر کا۔ پھر انشاءاللہ وقت چونکہ ہو چکا ہے، آئندہ کل جو ہے انشاءاللہ یہ جو ہے اس کی وضاحت ہوگی۔